بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک دن شوہر سے چھپ کر اپنے سابقہ منگیتر سے ملنے گئی تو میرے 12 سالہ دیور نے مجھے دیکھ لیا۔ میں بہت زیادہ گھبرا گئی۔ وہ مجھے دھمکانے لگا اور بولا، بھابھی میں گھر جا کر بھائی کو آپ کی حقیقت بتا دوں گا۔ میں اس کے قدموں میں گر پڑی اور بولی، خدارا ایسا مت کرنا ورنہ مجھے طلاق ہو جائے گی۔ تب دیور کہنے لگا، بھابھی اس کے لیے آپ کو میری ایک شرط ماننا پڑے گی۔ آج رات جیسے ہی بھائی سو جائیں گے تو آپ میرے کمرے میں آ جانا۔ میں نے سوچا بچہ ہے، مجھ سے کچھ پیسوں کا تقاضا کرے گا، اس لیے رات کے وقت اس کے کمرے میں چلی گئی، مگر یہ دیکھ کر تو پسینے چھوٹ گئے کہ وہ تو میں آئینے کے سامنے کھڑی سر کنگھی کر رہی تھی جب میرے موبائل کی بیل بجی تھی۔ میرے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی تھی کیونکہ مجھے یقین تھا کہ میرے شوہر کی ہی کال ہوگی۔ دراصل 2 ہفتے قبل ہی میری شادی جنید کے ساتھ ہوئی تھی۔ آج وہ پہلے دن آفس گئے تھے، اس لیے میں ان کو بہت زیادہ مس کر رہی تھی۔ میں جلدی سے اپنے موبائل کی جانب لپکی تھی۔ فون ہاتھوں میں اٹھایا تو کپ کپا کر رہ گئی تھی کیونکہ یہ نمبر تو بہت جانا پہچانا سا تھا۔ یہ 7 کا نمبر تھا۔ میں نے جلدی سے وہ نمبر بلاک لسٹ میں ڈال دیا تھا۔ میں ابھی تک کپ کپا رہی تھی، کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہو رہا ہے۔ پھر میں نے سر جھٹک دیا اور اپنے کام کاج میں مصروف ہو گئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد پھر سے کال آنے لگی تھی، مگر اس بار نمبر ان نون تھا۔ میں نے کال اٹینڈ کی تو سعد کی آواز گونجی تھی۔ وہ بولا، آمنہ تم نے شادی کر لی اور مجھے علم تک نہ ہوا۔ میں تمہیں اس دھوکے کی سزا ضرور دوں گا۔ تم سوچ بھی نہیں سکتی کہ میں تمہارے ساتھ کیا کر سکتا ہوں۔ میں بے تحاشا ڈر گئی تھی، اس لیے کال کاٹ دی۔ اب میں نے یہ نمبر بھی بلاک کر دیا تھا۔ شام تک مجھے سینکڑوں نمبر سے کالز آتی رہی تھی۔ میں بہت زیادہ پریشان تھی کیونکہ اب تو جنید کے آنے کا بھی وقت ہو گیا تھا۔ اگر انہیں علم ہو جاتا کہ آج مجھے بار بار کون فون کر رہا ہے تو یقیناً وہ بہت زیادہ خفا ہو جاتے، کیونکہ جنید کو اس بات کا علم نہیں تھا کہ میرا سعد نامی کسی لڑکے سے کوئی تعلق تھا۔ میری اس کے ساتھ پورے 4 سال منگنی رہی تھی۔ اب پھر سے کال آئی تو میں نے فون اٹھا ہی لیا تھا۔ میں غصے سے بولی، کیا بات ہے سعد، تم مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ اگر تمہیں اس بات کا علم ہو ہی گیا ہے کہ میری شادی ہو گئی ہے تو میرا پیچھا چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ میرا جینا حرام مت کرو۔ سعد کہنے لگا، تم سے ایک بار ملنا چاہتا ہوں۔ میں اس بے وفائی کی وجہ تم سے جاننا چاہتا ہوں۔ میں پھٹ پڑی اور بولی، میں نے تمہارے ساتھ کسی قسم کی کوئی بے وفائی نہیں کی۔ جو بھی سوال پوچھنے ہیں وہ اپنی والدہ سے جا کر پوچھو، وہی تمہیں بہتر جواب دیں گی۔ سعد کی کرخت سی آواز فون میں گونجی تھی۔ وہ بولا، نہیں آمنہ، مجھے امی سے کچھ بھی نہیں پوچھنا، تم میرے ہر سوال کا جواب دو گی۔ میں بولی، سعد اب مجھے فون مت کرنا کیونکہ میرے شوہر کے آنے کا وقت ہو گیا ہے۔ اتنا کہہ کر میں نے کال تو کاٹ دی تھی، مگر مجھے سعد پر ذرا بھی بھروسہ نہیں تھا کہ وہ میری بات مان لے گا۔ میں بہت زیادہ گھبرائی ہوئی تھی۔ اتنی دیر میں جنید بھی گھر آ گئے تھے۔ وہ مجھے دیکھتے ہی بولے، کیا بات ہے آمنہ، تم بہت پریشان لگ رہی ہو؟ میں نے بات بنا دی تھی اور بولی، آپ کو بہت یاد کر رہی تھی اس لیے اداس ہو گئی تھی۔ جنید مسکرا دیا تھا۔ وہ کہنے لگا، آج میں نے تمہیں بہت یاد کیا تھا۔ پھر وہ اپنے چھوٹے بھائی کے متعلق مجھ سے رپورٹ لینے لگے تھے۔ دراصل جنید کے والدین کا انتقال ہو چکا تھا۔ جنید اپنے 12 سالہ بھائی کے ساتھ ہی گھر میں رہتے تھے۔ جنید نے شادی کی پہلی رات ہی مجھ سے کہہ دیا تھا کہ میرے چھوٹے بھائی کا بہت زیادہ خیال رکھنا۔ میں نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ میری طرف سے کسی قسم کی کوئی غفلت نہیں ہوگی، مگر آج تو مجھے حماد کی کوئی خبر ہی نہیں تھی۔ میں بہت زیادہ گھبرا گئی اور بولی، آپ جلدی سے فریش ہو جائیں، پھر ساری بات بتاتی ہوں۔ جنید باتھ روم میں چلے گئے تو میں کمرے سے باہر نکل آئی اور حماد کے کمرے میں بنا دستک دیے ہی داخل ہو گئی تھی۔ وہ مجھے دیکھ کر بہت زیادہ گھبرا گیا تھا اور اس نے اپنی کمبل میں کچھ چھپا لیا تھا۔ وہ غصے سے بولا، بھابھی آپ کو اتنے بھی مینرز نہیں ہیں کہ کسی کے کمرے میں بنا اجازت کے داخل نہیں ہوتے۔ میں شرمندہ تو ہوئی تھی مگر بولی، حماد تم ابھی بچے ہو نا، میں تمہارے کمرے میں بنا دستک کے بھی آ سکتی ہوں۔ وہ مسکرا کر بولا، بھابھی اب میں بچہ نہیں ہوں، بے شک کسی دن آزما لیں۔ یہ بات اس نے بڑے عجیب سے لہجے میں کی تھی۔ میں سر جھٹک کر باہر آ گئی تھی۔ جنید سے کہہ دیا تھا کہ حماد بالکل ٹھیک ہے،
خیر پھر میں اور جنید باہر کھانا کھانے چلے گئے تھے۔ موبائل تو میں جان بوجھ کر گھر چھوڑ آئی تھی۔ جنید کہنے لگے میں دیکھ رہا ہوں تم آج بہت زیادہ پریشان لگ رہی ہو، سب خیریت تو ہے نا؟ میں ہکلا گئی اور بولی جی جی سب خیریت ہے، بس یہ سوچ سوچ کر اداس ہوں کہ اب آپ ہر روز مجھے چھوڑ کر کام پر چلے جایا کریں گے۔ جنید میری بات سن کر مسکرا دیے تھے۔ اگلے دن جنید کے آفس جانے کے بعد ہی میں نے اپنے موبائل کو ہاتھ لگایا تھا۔ جب میں نے موبائل دیکھا تو اس پر کسی قسم کی کوئی کال وغیرہ نہیں آئی ہوئی تھی۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا اور اپنے کمرے سے باہر آ گئی۔ حماد بھی اسکول چلا گیا تھا۔ دن 11 بجے کے بعد سے فون کالز کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہو چکا تھا۔ میں ایک نمبر بلاک کرتی تو وہ دوسرے نمبر سے کال کر دیتا تھا۔ میں بہت زیادہ پریشان ہو گئی تھی۔ میں نے غصے سے فون اٹینڈ کیا اور بولی ساتھ تم میری جان کیوں چھوڑ نہیں دیتے؟ وہ کہنے لگا آج اگر تم مجھے پارک میں نہ ملنے آئی تو جیسے ہی تمہارا شوہر آفس سے واپس آئے گا تمہارے گھر پہنچ جاؤں گا اور پھر تمہارے شوہر کے سامنے تمہاری محبت کے سارے ثبوت رکھ دوں گا۔ میں بہت زیادہ گھبرا گئی تھی۔ زندگی نے میرے بہت زیادہ امتحانات لیے تھے، مجھے بہت ترسایا تھا، پیار کے لیے، رشتوں کے لیے۔ اب جب سب کچھ مجھے مل گیا تھا تو میرا سابقہ منگیتر میری زندگی تباہ کر دینا چاہتا تھا۔ دراصل جب میں 5 برس کی تھی تب میرے والدین ایک حادثے میں انتقال کر گئے تھے۔ اس چھوٹی سی عمر میں اپنے والدین سے جدا ہو چکی تھی۔ یہ صدمہ بہت بڑا تھا۔ میں تو ہر وقت روتی رہتی تھی۔ چچا مجھے اپنے گھر لے گئے تھے تو مجھے لگا شاید مجھے والدین کا پیار مل جائے گا، مگر یہ میری خام خیالی تھی۔ میری چچی نے مجھے ایک دن بھی پیار کی نظر سے نہیں دیکھا تھا۔ نہ جانے انہیں مجھ سے اتنی نفرت کیوں تھی۔ وہ مجھے بات پہ بات پر مارا کرتی تھیں، جبکہ میری امی نے تو کبھی مجھے ڈانٹا بھی نہیں تھا۔ مجھے اسٹور روم میں جگہ دی گئی تھی، وہاں مجھے ڈر بھی بہت لگتا تھا، مگر ایک 5 سال کی یتیم بچی کی کون سنتا۔ چچی مجھے اسکول داخل کروانے کے حق میں بھی نہیں تھی، مگر پھر میرے کزن نے اپنی والدہ سے کہہ دیا اگر آمنہ اسکول نہیں جائے گی تو میں بھی نہیں جاؤں گا۔ ساتھ کی ضد کے آگے میری چچی کو گھٹنے ٹیکنے پڑے تھے، اور پھر میں جیسے ہی اسکول سے آتی میری چچی مجھ سے گھر کے کام کروانے لگتی تھیں۔ میں نے بڑی سختیاں جھیلی تھیں۔ اس سب میں سعد نے ہمیشہ میرا ساتھ دیا تھا۔ وہ مجھ سے 3 سال بڑا تھا۔ پھر جب ہم بڑے ہو گئے تو اس نے اپنی والدہ سے کہا کہ وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ میں بھی بہت زیادہ خوش تھی کیونکہ میں سعد سے محبت کرتی تھی، مگر میری چچی نے صاف صاف انکار کر دیا تھا۔ سعد نے کھانا پینا چھوڑ دیا تھا، اب وہ سارا دن گھر سے باہر رہتا تھا۔ اس بات کا نزلہ بھی مجھ پر ہی آ کر گرا تھا۔ چچی مجھے قصوروار ٹھہرا رہی تھیں کہ میں نے ان کے معصوم سے بیٹے کو اپنے چنگل میں پھنسا لیا تھا۔ خیر سعد کی ضد دیکھ کر چچی نے میری اور سعد کی منگنی کر دی اور پھر اس کا دبئی کا ویزا لگوا کر ادھر بھیج دیا تھا۔ پھر جیسے چچی نے میرا رشتہ تلاش کرنا شروع کیا اور پھر میری شادی جنید سے کر دی۔ میں بہت روئی، چچی کے آگے ہاتھ بھی جوڑے اور بولی خدا را مجھ پر اتنا بڑا ظلم مت کریں، میں سعد سے محبت کرتی ہوں۔ میری بات سن کر چچی نے میرے منہ پر تھپڑ دے مارا تھا۔ خیر میری شادی جنید سے ہو گئی تھی۔ جنید ایک بہت ہی اچھے انسان تھے۔ انہوں نے پہلے دن سے ہی مجھے اپنی رانی بنا کر رکھا تھا۔ جنید کے گھر میں مجھے تحفظ کا احساس ہوتا تھا۔ یہاں میں اپنی مرضی سے سب کچھ کر سکتی تھی۔ شادی کے محض 1 ہفتے میں ہی میں اس بات پر شکر ادا کرنے لگی تھی کہ میری شادی جنید سے ہو گئی۔ اگر سعد سے ہو جاتی تو عمر بھر کوسنے سنتی رہتی۔ سب کچھ ٹھیک ٹھاک چل رہا تھا، نہ جانے اچانک سعد دبئی سے واپس کیسے آ گیا تھا۔ اب اس نے میرا جینا حرام کر رکھا تھا، مگر میں اسے یہ سب کرنے کی اجازت نہیں دے سکتی تھی، اس لیے سعد کے بتائے ہوئے پارک اس سے ملنے چلی گئی تھی۔ وہ مجھے دیکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا، مجھ پر بے وفائی کے الزامات لگانے لگا، مجھ سے کہنے لگا کہ تمہیں میری امی نے کتنا منع کیا کہ یہ شادی مت کرو، مگر تم نے ان کی ایک نہیں سنی۔ تب میں بھی پھٹ پڑی تھی۔ میں بولی سعد کیا تم نے میرا بچپن اپنے گھر میں نہیں دیکھا؟ سب کچھ دیکھنے کے باوجود تم اس بات پر یقین کیسے کر سکتے ہو کہ میں نے شادی اپنی پسند سے کی؟ تمہاری امی نے یہ سب کیا ہے۔ پھر میں نے سعد کو ایک ایک بات بتا دی تھی۔ اس نے میرے سامنے ہاتھ جوڑے اور بولا میں اب تمہیں کبھی تنگ نہیں کروں گا، تم اپنے شوہر کے ساتھ خوش رہو، میری یہی دعا ہے۔ سعد چلا گیا تھا، میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔
کہ میری زندگی کا ایک اذیت ناک باب ختم ہو گیا ہے، مگر میں کہاں جانتی تھی کہ ابھی اور بھی امتحان باقی ہیں۔ میں جب پارک سے نکلنے لگی تو حماد میرے سامنے آ گیا۔ وہ بولا، بھابھی آپ کو شرم نہیں آتی؟ آپ یوں بھائی سے چوری چھپے مردوں سے ملتی ہیں؟ میں بولی، نہیں نہیں حماد، ایسی بات نہیں ہے، وہ تو میرا کزن تھا۔ میرا دیور کہنے لگا، کزن تھا تو پھر وہ آپ کے لیے رو کیوں رہا تھا؟ بھابھی میں آپ کی حقیقت بھائی کو بتا دوں گا۔ میں رونے لگی اور بولی، ایسا مت کرنا، نہیں تو میرا گھر خراب ہو جائے گا۔ تب اس نے بڑی عجیب بات کہہ دی۔ وہ کہنے لگا، اگر آپ چاہتی ہیں کہ بھائی تک کوئی بات نہ جائے تو آپ کو آج رات میرے کمرے میں آنا ہوگا۔ آپ کو میری ایک شرط ماننا ہوگی، اور ہاں، اس بات کا خیال رکھنا کہ جب بھائی سو گئے تب ہی آپ میرے کمرے میں آنا۔ اب یہ ایک نئی مصیبت تھی۔ میں نے حامی بھر لی تو حماد مسکرا دیا تھا۔ اب میں اور زیادہ الجھ گئی تھی۔ کیا رات کی تاریکی میں دیور کے کمرے میں جانا درست تھا؟ مگر میں نے سوچا کہ وہ تو ابھی بچہ ہے، شاید مجھ سے پیسوں کا تقاضا کرے، اس لیے سوچ لیا کہ اس کے کمرے میں ضرور جاؤں گی۔ رات کھانا کھا کر جنید سو گئے تو میں اپنے بستر سے اٹھ کر اپنے دیور کے کمرے میں چلی گئی۔ حماد کی نظر مجھ پر پڑی تو وہ جلدی سے اٹھا اور کمرے کو اندر سے لاک کر لیا۔ میں بہت زیادہ گھبرا گئی تھی۔ تب وہ کہنے لگا، بھابھی میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ میں بچہ نہیں ہوں، اس بات کا ثبوت یہ ہے۔ اس نے میرے سامنے ایک ایسی چیز کر دی کہ میری جان نکل گئی۔ وہ ایک لڑکی کی تصویر تھی۔ میں بولی، حماد یہ کون ہے؟ حماد کہنے لگا، میرے ساتھ اسکول میں پڑھتی ہے، میں اس سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں، آپ میرا رشتہ اس کے لیے لے کر جائیں۔ اس نے بہت ہی عجیب سی فرمائش کر دی تھی۔ میں نے حامی بھر لی اور لاؤنج میں آ کر بیٹھ گئی۔ یہ کیسی فرمائش تھی اور میں کیسے پوری کر سکتی تھی بھلا؟ ابھی مجھے جنید کی آواز سنائی دی تھی۔ وہ بولے، آمنہ۔ میں بہت زیادہ گھبرا گئی تھی۔ وہ میرے پاس آ کر صوفے پر بیٹھ گئی اور بولے، میاں بیوی کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا۔ تم مجھے اپنی پریشانی بتا دیتی تو اس سب سے نہ گزرنا پڑتا۔ میں نے تمہاری اداسی بھانپ لی تھی، اس لیے سوچا کہ پتہ کرواؤں میری بیوی کیوں پریشان ہے۔ میں تمہیں پریشان نہیں دیکھ سکتا تھا۔ مجھ پر ساری حقیقت کھل گئی ہے کہ تمہیں تمہارا سابقہ منگیتر دھمکیاں دے رہا ہے، اور پھر اب یہ حماد۔ آمنہ، اگر تم مجھے پہلے ہی سعد کے متعلق بتا دیتی تو تمہیں اس پریشانی سے نہ گزرنا پڑتا۔ خیر، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ ویسے بھی سعد اپنے والدین کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر چلا گیا ہے۔ مجھے تم سے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ جہاں تک حماد کی بات ہے تو میں اسے سمجھا لوں گا۔ جنید کی باتیں سن کر دل کو بہت تسلی ہو گئی تھی۔ جنید سچ میں چاہے جانے کے قابل ہیں۔ آج مجھے ان سے بے تحاشا محبت ہو گئی ہے۔ مجھے یقین ہے کہ میری زندگی بہت سکون سے گزرنے والی ہے۔ آج کی کہانی سننے کا بہت شکریہ۔ مزید اسی طرح کی انٹرسٹنگ کہانیاں سننے کے لیے میرا چینل سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔